قلعہ بلتستان مشہور و معروف ہے ہنزہ میں۔ آج ہم اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یہ کتنا پرانا ہے اور یہ قلعہ کب بنایا گیا تھا اور یہ قلعہ کس نے بادشاہ نے بنا کر کس کو تحفے میں دیا تھا، کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز میں دیا تھا۔ برِ صغیر کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اور شہزادے اپنی محبوباؤں کے لیے شاندار قلعے اور محل تعمیر کرتے ہیں۔ تاج محل سے لے کر نور محل تک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بادشاہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، مگر پاکستان کے شمال میں قراقرم پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک ایسا قدیم قلعہ بھی ہے جسے حکمران نے اپنی بیٹی کے لیے چنا اور اس کے جہیز کے طور پر شہزادی کے سسرال میں تعمیر کیا۔ اگرچہ اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ دانوں کی رائے اب بھی منقسم ہے۔ یہ بات طے ہے جب بھی ہنزہ کے حکمران عیاشو خاندان کے چوتھے ولی عہد شہزادہ عیاشو ثانی کی شادی بلتستان کے حکمران راجہ ابدال کی بیٹی شاہ خاتون سے ہوئی تو شہزادی کی رہائش کے لیے اس قلعے کا انتخاب ہوا۔ بادشاہ راجہ ابدال نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اپنی سلطنت سے ماہر کاریگروں کی ایک ٹیم جہیز کے ساتھ وادی ہنزہ روانہ کی، جنہوں نے قلعہ بلتیت کی تعمیر یا توسیع میں حصہ لیا۔ قلعہ بلتیت کی تعمیر کے حوالے سے کئی داستانیں سینہ بہ سینہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور آج بھی اس قلعے تک آنے والے سیاحوں کو یہاں کے مقامی لوگ یہی قصے سناتے ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے یہ قلعہ تقریباً 700 سے 800 سال پرانا ہے اور اس کی تعمیر کا کام 14ویں صدی میں شروع ہوا۔ تاہم حالیہ برسوں میں ہونے والی کاربن ڈیٹنگ تحقیق سے ظاہر ہوا کہ اس سے بھی اس مقام پر کوئی قلعہ موجود تھا۔ بلتستان کے قلعے کی بات کرتے ہیں تو قلعہ بلتیت میں باقاعدہ طور پر تبتی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں اسے ہنزہ کے میر خاندان کی جانب سے آغا خان کے ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے اس کی بحالی کا کام مکمل کر کے اسے ایک میوزیم کی شکل دی۔ اب یہ بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے۔ اسے سن 2004 میں یونیسکو کے عالمی ورثے کی ٹیم نے اپنے ساتھ فہرست میں شامل کیا۔ بلتستان کا علاقہ ہنزہ سے دریائے سندھ کے دوسری پار ہے۔ اگرچہ دور جدید میں یہ پورا خطہ پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے نام سے جانا جاتا ہے، تاہم تاریخی اعتبار سے اس کے مختلف حصوں کی تاریخ مختلف ثقافتوں سے جڑی ہے۔ بلتستان کا تاریخی اعتبار سے تبت سے قریبی تعلق رہا ہے اور کئی سو سال قبل یہ لداخ سمیت تبت کا حصہ ہی ہوتا تھا۔ مقامی طور پر آج بھی اس علاقے کو چھوٹا تبت کے طور پر کہتے ہیں۔ ماہرین بلتیت فورٹ اس قلعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ واقع دلائی لاما کے سابق رہائش گاہ کا پوٹالہ محل کی تعمیر میں مماثلت رکھتا ہے۔ اگرچہ پوٹالہ محل 16ویں صدی میں تعمیر ہوا، تاہم دونوں شاہی قیام گاہوں کا نہ صرف طرز تعمیر ایک طرح کا ہے بلکہ دونوں اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک اونچی چوٹی پر بنے ہوئے ہیں، جس سے دشمن کے لیے اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ قلعے کی جدید تاریخ کے بارے میں بات کریں تو کریم آباد کسی زمانے میں وادی ہنزہ کی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ ہنزہ کے میر غضنفر علی خان کی اہلیہ رانی آف ہنزہ عتیقہ غضنفر بتاتی ہیں کہ یہ قلعہ کئی سو سال تک وادی ہنزہ کے حکمران خاندان کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاست کے ہنزہ کے آخری حکمران میر جمال خان کی پیدائش بھی اسی قلعے میں ہوئی تھی۔ سن 1945 کی بات کریں تو انہی دنوں میں وادی ہنزہ میں اپنے لیے ایک علیحدہ رہائش گاہ تعمیر کروائی اور اس میں منتقل ہو گئے، تاہم خصوصی تقاریب اب بھی قلعہ بلتیس استعمال ہوتا رہا ہے۔ رانی عتیقہ غضنفر کے مطابق ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق اور تحفظ اور بحالی کا کام بھی شامل کیا، اس لیے بحالی اور دیکھ بھال کے غرض سے قلعے کو بغیر کسی قیمت آغا خان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ قلعے کا دورہ کیا گیا ہے تو دیکھا ہم نے، یہ بات صاف ظاہر ہوئی ہے، یہ قلعہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ یہ قلعہ ایک ساتھ نہیں تعمیر ہوا تھا اور اس وقت میں ساتھ ساتھ اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تعمیر کے وقت اس کی
صرف ایک منزل تھی۔ رانی عتیقہ غضنفر بھی اس بات سے متفق ہیں۔ اس قلعے میں کل 62 دروازے ہیں اور 53 کمرے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر میں پتھر کے علاوہ لکڑی کا استعمال بھی کیا گیا اور قیمتی لکڑی یہ جو ہے یہاں پر لگائی گئی ہے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، دریچے، برآمدوں کے ستون اور گیلریاں جن پر ابھرے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار معموروں کے فن کا کمال نمونہ پیش کرتی ہیں۔ پہلی منزل چاروں اطراف سے کھلی ہے، جبکہ دوسری منزل میں مہمان خانہ اور شاہی دربار موجود ہیں، جہاں ہنزا کے حکمران کئی سالوں تک امور مملکت انجام دیتے رہے۔ یہاں وہ مقام ابھی بھی محفوظ رکھا گیا ہے جہاں حکمران دربار لگاتے تھے اور اس جگہ پر سیاحوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تیسری منزل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر ہنزا کے حکمرانوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ میر آف ہنزا کے کمرے میں ایک تنوع نما گڑھا پایا جاتا ہے جہاں بادشاہ کے جو ہے مے خانہ کے طور پر یہ جگہ بنائی گئی ہے۔ عام فریادوں سے ملاقات کے وقت مقام پر نیچے جانب ایک سوراخ آج بھی موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی شہری بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آتا تو وہ پہلے نذرانہ پیش کرتا جو کہ اس سوراخ میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ عموماً گندم، جو، خوبانی یا دیگر اجناس کی شکل میں ہوتا تھا۔ نچلی منزل بنیادی طور پر گوداموں اور ایسے کمروں پر مشتمل ہیں جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کی جاتی تھیں۔ قلعے کا میوزیم کی بات کرتے ہیں۔ جب میں نے قلعے کے میوزیم کو دیکھا اندر جا کر، آج بھی یہ قلعہ اس تاریخ سے جڑے ہوئے نوادرات، معاملات زندگی کے عکاسی کرنے والی اشیاءوں سے شامل ہے۔ کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے 18ویں صدی میں جب برطانوی فوج نے وادی ہنزا پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو اس سے قبل یہاں کے حکمرانوں کا ایک روسی جاسوس سے پالا پڑا تھا جس نے انہیں ایک جدید بندوق اور ایک گولی پیش کی تھی۔ تاہم جب برطانوی فوج اپنی بندوقوں کے ساتھ قلعہ فتح کرنے پہنچی تب بھی یہ بندوق استعمال نہ ہوئی اور پرانے اور روایتی اسلحے سے لیس ہنزا کے محافظ ان کا مقابلہ نہ کر پائے، لہٰذا وہ بندوق آج بھی اپنی اصلی حالت میں اس قلعے کی اس 3 منزلہ عمارت میں محفوظ ہے۔ ہنزا کے حکمران اور رانی کے شاہی لباس بھی موجود ہیں، تاہم یہ نہیں بتایا گیا یہ کون سے دور میں استعمال ہوتے تھے۔ دیواروں پر مقامی طور پر تیار کردہ قالین بھی موجود ہیں۔ روایات کے مطابق تہہ خانوں کو جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جہاں پر مجرموں کو سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ ہنزا کی مقامی اور روایاتی موسیقی کے علاوہ مقامی کھانے آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ قلعے میں پرانے زمانے کی موسیقی کے آلات بھی محفوظ ہیں۔ مقامی طور پر ہنزا میں اب بھی شادی یا خوشی کے موقع پر موسیقی کے ایسے آلات کا استعمال کیا جاتا ہے جو قلعے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قلعہ پرانی چیزیں ساری اس میں رکھی گئی ہیں، لیکن ہنزا کے لوگ آج بھی اپنی شادی بیاہ میں یہی موسیقی کے آلات استعمال کرتے ہیں۔ قلعے کے باورچی خانے میں لوہے سے تیار کردہ کھانے پکانے کے برتن بھی محفوظ ہیں۔ اب بھی ہر ماہ چاند کی 14ویں تاریخ کو معاوضے کے عوض شاہی دسترخوان پر روایتی کھانے سے لطف ہوا جا سکتا ہے۔ قلعے کا جب دورہ میں نے کیا اور اس کے ساتھ اور سیاح منسلک تھے، انہوں نے بھی بتایا دوران قلعہ ہنزا واقعی بہت خوبصورت قلعہ ہے اور یہ بہت بلند پہاڑوں کے درمیان ہے۔ راکی پوشی نظر آتا ہے پہاڑ اس سے اگر ہم ٹھہر کے دیکھیں، اور جو ہر وقت اپنی گرفت میں اس قلعے کو لیے رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس قلعے کی تعمیر میں شہزادی کے سسرال کو اور شہزادی کو یہ جہیز جو دیا گیا تھا، تاریخ اس متعلق میں کچھ شواہد موجود ہیں۔ لوگ روایات کے مطابق شہزادی شاہ خاتون اپنی رہائش گاہ میں اپنے میکے کے واضح جھلک چاہتی تھیں، جس کی وجہ سے بلتت قلعے کو باقاعدہ طور پر تبت کے طرز تعمیر پر تعمیر کیا گیا تھا۔ رانی عتیقہ غضنفر کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس محل کی تعمیر میں بلتستان کی شہزادی کی کہانی جڑی ہوئی ہے، تاہم وہ کہتی تھی کہ یہ محل شہزادی کی شادی سے پہلے موجود تھا اور شہزادی بیاہ کر اس محل میں آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کے منتقل ہونے کے بعد شہزادی نے بلتستان کے ماہرین کی مدد سے محل میں اپنی ضروریات کی تبدیلیاں کروائی ہوں۔ اس قلعے میں ہر دور میں تعمیرات اور تبدیلیاں آئی ہیں۔
شہریار کلیم بلتت قلعے کے سابق مینیجر ہونے کے علاوہ تاریخ دان بھی ہیں۔ شہرباز کلیم کا کہنا تھا بلتت قلعے کی تعمیر کا جو ہے شاہ خاتون کا سے منسوخ کیا جاتا ہے، جو ابھی تحقیق طلب ہے۔ ان کا دعویٰ ہے سائنسی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس قلعے کی تاریخ 900 سال پرانی ہے۔ وہ کہتے ہیں اب شاید معاملہ یہ ہو کہ ہنزا کے شاہی خاندان کے محلوں کا قیام شاہ خاتون سے پہلے ہی مقام پر مختصر یا چھوٹی عمارتوں کی شکل میں ہوتا ہوگا، جن کو تبت کے کاریگروں نے بڑے پیمانے پر ایک بڑے قلعے کی عمارت میں ڈھالا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ خاتون بعد میں ہنزا کی رانی بھی بنی تھیں۔ انہیں بلتت قلعے کی خوبصورتی کے لیے بہت سی تبدیلیاں کروائی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں اسلام کی تبلیغ کی وسیع اشیاء سے اسماعیلی مبلغ بھی اس علاقے میں آئے تھے۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ اس دور میں چھوٹے تبت سے ماہر کاریگر بھی آئے تھے۔ لوک روایات کے مطابق بلتستان سے آنے والے ماہرین تعمیرات ہر صورت میں اپنی شہزادی کے لیے ایک آرام دہ اور شاندار محل تیار کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا اور ریکارڈ مدت میں اپنی شہزادی کے لیے محل تعمیر کر کے سب کو حیران کر دیا گیا تھا۔ قلعے کے جب باہر آنے والے سیاحوں سے میں نے معلوم کیا اپنے اس سیاحتی دورے میں، اس ڈاکومنٹری پرپس میں، کہ آپ نے قلعے میں کیا کیا چیزیں دیکھیں اور قلعہ کیسے لگا، تو وہ جو وہاں کے سیاح تھے جو دور دراز سے پاکستان سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی تعریف کی کہ یہ اتنی پرانی چیزیں ہیں جنہیں آج بھی تاریخ کے طور پر اور آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور ہنزا کے لوگ ابھی بھی اپنی وہ تاریخی ثقافتی چیزوں آپ قلعے میں گئے تھے اور قلعے میں آپ نے اندر چیزیں دیکھیں، کیا آپ کو لگا؟ کتنے کی ٹکٹ لی؟ کیا 600 کی ٹکٹ لی ہے؟ یہ ہم نے ٹکٹ لی ہے 600 کی، ایک کے لیے یا دو کے لیے؟ یہ ہم 4 پرسنز آئے تھے اور سب کے لیے ہم نے 600 کی پر پرسن یہ ٹکٹ جو ہے نا بائی کی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت ہی قدیم 800 سال پرانی اس کی ثقافت ہے۔ یہ 800 سال پرانا ایک قلعہ ہے جس کو انہوں نے ویسے ہی مینٹین کیا ہوا ہے جیسے کہ وہ پہلے وقت میں۔ آپ نے قلعے میں کیا انجوائے کیا؟ ہم نے قلعے کی پرانی روایات کو دیکھا، ان کے بیٹھنے کے انداز، ان کے اپنا کپڑے وغیرہ، ان کے جو تھے اسلحہ وغیرہ، سارا کچھ۔ اسلحہ چلایا تو نہیں آپ نے؟ نہیں، ہم نے اسلحہ نہیں چلایا۔ ویسے تو آپ پہلوان ٹائپ بندے لگتے ہیں، آپ تو ایسے ہی گرا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ پیسے پورے ہو گئے آپ کے؟ ہاں جی، الحمدللہ بہت مزہ آیا یہاں پہ آ کے، اور بالکل جو ہے انہوں نے مناسب ٹکٹ رکھی ہے، اس کے لیے مناسب رینج جو رکھے ہوئے پیسے وہ ہر بندہ ایزیلی جو ہے نا پے کر کے یہاں پہ آ سکتا ہے۔